باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ نماز تراویح کے اندر بیان مضامین تفسیر ضیاء القرآن کی روشنی میں لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین 17 رمضان المبارک اور 18ویں تراویح جس کے اندر ہمیں 22واں پارہ بحمد اللہ تعالی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، لیکن ہم نے سورہ احزاب سے ہمارے اپنے مضامین کا جو تعارف ہے وہ شروع کرنا ہے۔ تو سامعین محترم، سورۃ الاحزاب یہ وہ عظیم سورہ پاک ہے کہ جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کے حرم پاک میں آنے والی ازواج مطہرات کا مقام اور اہل بیت اطہار کی شان، اور پھر آخر پہ اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں کی جو شان اور جو ان سے تقاضا کیا اور پھر جو ان کو اجر دیا اس کا ذکر اس سورہ پاک کے اندر تفصیلاً موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا، اس کی تلاوت کرنے کی سعادت ہمیں نصیب ہوئی، اور اس سورہ پاک کے بعد ہم نے سورہ فاتر، اس کی تلاوت مکمل رات کو ہمیں کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو بڑھتے ہیں سورۃ الاحزاب کے اندر بیان مضامین کی طرف۔ تو ابتدائے سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرے نبی اہل ایمان کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جب میرے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، تو میرے نبی کے حرم میں آنے والی خواتین ان کا مقام کیا ہے؟ تو قرآن نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو میرے نبی کی ازواج ہیں وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ سامعین ذی احتشام، ماں کا جو درجہ اسلام کے اندر ہے وہ خود قرآن بیان کرتا ہے، اور پھر وہ ازواج مطہرات جنہیں میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور جن کی شان یہ ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی ازواج تمہارے جیسی زمانے میں کوئی اور عورت نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک پابندی بھی لگا دی، ایک بیریئر بھی لگا دیا، ایک امتحان بھی دے دیا۔ فرمایا ان اتقیتن، کب تمہارے جیسے زمانے میں کوئی اور عورت نہیں ہے، ایک تو تمہاری شان یہ ہے کہ تم رسول اللہ کے حرم میں آ گئی ہو، اور دوسرا تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، اور وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، تم نے نماز قائم کرنی ہے، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور تم نے زکوٰۃ دینی ہے، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ سامعین محترم، ان آیات طیبات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اطاعت رسول بحیثیت رسول بھی لازم ہے، اور اگر ہم ازواج مطہرات کا جو رشتہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کی روشنی میں دیکھیں تو بحیثیت شوہر نامدار
جب حضور کی ازواج کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، تو یہ عمومی طور پر بھی حکم تمام اہل اسلام کے اندر ان خواتین کو ہے کہ وہ جو رشتہ ازدواج سے منسلک ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں ان کاموں میں جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق انہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ سامعین احتشام، بحیثیت انسان کی آرزو ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، غریب و امیر، کوئی بھی ہو، کہ اسے اچھا کھانے کو ملے، اچھا پہننے کو ملے۔ تو بحیثیت انسان بشری تقاضے کے مطابق یہ لمحہ حضور کی ازواج پہ بھی آیا کہ جب ان سب نے سیدہ کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ فرما کر بھیجا کہ آپ جائیں اور حضور سے کہیں کہ اب تو دین اسلام کے اوپر بہت اچھے حالات ہیں، آپ ہمارے لیے بھی کچھ اچھے کھانے پینے کا، اچھے پہننے کا انتظام مزید بہتر فرما دیجئے۔ تو سبحان اللہ، اس سے پہلے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبھائے مبارک کو جنبش عطا فرماتے، اللہ کریم نے حضور کی ازواج کو جواب دیا۔ سنیے گا اور ایمان تازہ کیجئے۔ ارشاد پاک ہے، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیجئے۔ سبحان اللہ۔ اب اس لفظ قل میں بڑی بحث ہے، بڑا عشق کا نقطہ ہے کہ حضور ڈائریکٹلی نہیں فرما رہے، بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب یہ جو خواہشات لے کر، جائز خواہشات لے کر کہ کپڑے اچھے ہوں، مکان اچھا ہو، رہن سہن زیادہ کمفرٹ ہو، ان کی جائز خواہشات ہیں، میرے محبوب ان کا مطالبہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اب حکم میرا ہے، زبان آپ کی ہے۔ تو گویا رب جب بھی بولا ہے زبان مصطفیٰ سے بولا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا قل، اے میرے محبوب ان کو فرما دیجئے، گویا کلام خدا کا ہے اور زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کس کو کہنا ہے؟ لِأَزْوَاجِكَ، اپنی ازواج کو کہہ دیں، یہ جو مطالبہ لے کر آئی ہیں ذرا ان کو فرمائیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر یہ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں، وزینتها، اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہیں، فتعالین، تو آ جاؤ، امتعکن و اسرحکن، میرے محبوب یہ ان کو میرا پیغام دے دو کہ میں تمہیں خوب لطف اندوز کروں گا، میں تمہیں خوب آسودہ حال کروں گا، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا کہ میں تمہیں آسودہ حال کروں گا، لیکن ساتھ جمیلہ صفت لگا کر فرمایا کہ پھر دنیا دیکھے گی تمہاری امیری، تمہاری سلطنت، تمہاری سطوت، تمہارا روب، تمہارا دبدبہ، تمہاری ٹھاٹ باٹ کو دنیا دیکھے گی، تمہیں دنیا کی زینت بھی دوں گا، دنیا کی زندگی بھی ایسی دوں گا۔ اور دوسرا آپشن یہ رکھا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے میرے محبوب ان سے دوسرا آپشن انہیں یہ فرمائیں کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت میں تم انعام چاہتی ہو تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جھکنے والوں کے لیے، رب کی رضا پہ راضی رہنے والوں کے لیے اجر عظیمہ، اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا مقام ازواج مطہرات کا۔ پھر اسی کے ساتھ آگے چل کر ساری دنیا کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے، حضور کی آل، حضور کی ازواج کا جو مقام رب نے قرآن میں بیان کیا، فرمایا ساری دنیا کو یہ حکم ہے کہ وہ نجاست سے، پلیدی سے، ناپاکی سے، گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھے، لیکن یہاں پر حکم، قانون، طریقہ، قاعدہ کلیہ کچھ مختلف ہے۔ کیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے
اہل بیت اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے۔ اب اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا ارادہ کیا ہے؟ اس کا ارادہ ہی اس کا فعل ہے۔ یہاں پر ارادہ بمعنی فعل ہے، یعنی کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے پلیدی کو دور فرمائے گا، تم سے نجاست کو دور فرمائے گا۔ گویا یہاں پر مقام دیکھیں، ساری دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ وہ نجاست سے دور رہیں، اور یہاں پر نجاست کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو میرے آل سے، یعنی آل میں حضور کی ازواج بھی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہیں، اور خصوصی طور پر میرے کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک کے نیچے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، جناب امام حسن مجتبی، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کے نیچے آ کر، میرے حضور نے چادر کے نیچے دے کر انہیں فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ تو یہ ایک خصوصی جو فضیلت اور مقام اہل بیت اطہار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے ملا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تو سامعین، ان کی عظمت اور شان اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، اور قیامت تک مصلی پہ مساجد کے اندر اللہ کے قرآن کی روشنی میں اہل بیت اطہار کی پاکیزگی کا اعلان ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد کچھ اللہ کے نیک بندوں کی، مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات، قانتین قانتات، صائمین صائمات، صابرین صابرات، خاشعین خاشعات، متصدقین متصدقات، صائمین صائمات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں کے بارے میں میرے اللہ نے اعلان فرمایا کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ جو لوگ ان تمام صفات سے متصف ہوتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ سامعین محترم، اس سورہ پاک کے اندر بہت سارے مضامین ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ قبیلے برادریاں نہیں دیکھتا، جب جس کا تعلق میرے محبوب سے ہو جائے، وہ چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کا نام قرآن میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ اور واحد یہ صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے فلما قضا زید منہا وطرا۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر 22ویں پارے کے جو ہے وہ دوسرے رکوع میں حضرت زید بن حارثہ ان کا نام آیا ہے، اور یہ شان بھی انہیں حضور کے صدقے میں ملی ہے۔ اللہ اکبر، کسی کے گھر جا کر سرکار نواز رہے ہیں، کسی کو گھر بلا کر نواز رہے ہیں۔ گویا ہر نعمت دیتا ہے خدا، یہ بات حتمی ہے، ہر نعمت دیتا ہے خدا، پر وار کے ان پہ دیتا ہے، ارے کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا۔ اس کے بعد سامعین، انتہائی عام ترین موضوع، انتہائی عام ترین میسج ختم نبوت کے حوالہ سے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک نے ایک حد فاصل کھینچ دی۔ اگر جو اپنے آپ کو رب کے قریب کرنا چاہتا ہے اسے کیا کرنا ہوگا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کا تاج انہی کے سر پہ سجایا گیا ہے، اور ختم نبوت یعنی کہ حضور پر نبوت ختم ہے، اور حضور کے اپنے الفاظ 6 فضائل بیان کی حضور نے اپنے، اور ایک فضیلت اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ختم بی النبیون، اور مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین محترم، عقیدہ ایمان اسی پر ہے، اس پہ جان تو جا سکتی ہے لیکن اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین ہیں، اور نبوت ختم ہے جس پر، وہ ختم المرسلین تم ہو،
خدا کے بعد جناب رحمت للعالمین تم ہو۔ سامعین محترم، حضور کا اپنا اپنا فرمان، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، نہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہ تمہارے بعد کوئی امت ہے۔ اور قرآن نے پھر اس امتیاز کو کتنا بلند فرمایا، جب تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، کن تم خیر امہ، پھر تمام امتوں سے تم افضل امت بھی ہو، اور یہ بھی صدقہ ہے حضور کی ذات کا۔ سامعین محترم، ازواج مطہرات کی شان ایک اور آیت میں فرمایا، وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، جو میرے نبی کے حرم میں آ گئیں اب ان کا نکاح کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جب اس کو ڈائیورس ہو جائے، وہ عدت پوری کرنے کے بعد کسی بھی غیر محرم کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ازواج مطہرات کی شان اور ان کا تعلق، ان کا جو لنک حضور کے ساتھ انٹریکشن ہے، اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا۔ حالانکہ ازواج مطہرات اہل ایمان کے لیے محرم نہیں ہیں، وہ بھی غیر محرم ہیں، ان سے پردہ ضروری ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مرتبہ حضرت ام مکتوم کے آنے پر حضور نے فرمایا کہ احتجبی منہ، اس سے پردہ کرو۔ آج کہتی ہیں حضور ہوا اعمیٰ، وہ تو اندھے ہیں۔ میرے کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اندھا ہے، ولا انتا، اور ولا انتی، تو اندھی تو نہیں ہے۔ تو گویا پردہ تو ضروری ہے، لیکن یہاں پر غیر محرم کے رشتے کے باوجود ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ یقیناً آپ اس آیت سے سمجھ چکے ہیں کہ وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ حضور کی ازواج کا اس کے بعد پھر کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ عظمت اور شان ہے میرے محبوب کی۔ سامعین محترم، اسی سورہ پاک کے کچھ مضامین ابھی باقی ہیں۔ مقام، مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا جو بیان فرمایا، گھر میرے نبی کا ہے اور قانون، قاعدے، ضابطے میرا اللہ بنا رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ اس کو سنیں بھی اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس سے آپ کو ہماری ویڈیوز ملیں گی اور اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آئے گا، اور آپ تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو سن سکیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اسی سورہ پاک کے کچھ مضامین کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔